جی मदर साहब आप कोई सोल्यूशन बता रहे थे। देखिए, पहली चीज तो ये कि धामरा साहब अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अली मोहम्मद साहब। चीज ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे के वजीर आला सिंध हैं। वजीर आला सिंध को बजाय इसके कि आप पहले पीएमएलएन से कर रहे हैं, आप वजीर आला सिंध सारी पार्टियों को बुला लें, क्योंकि बहुत सी पार्टियां पार्लियामेंट से बाहर, असेंबली से बाहर हैं जो उसकी मुखालफत कर रही हैं। यानी मुझे तो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात नहीं नजर आ रही जो इसकी हिमायत करी। तो वजीर आला को ग्रेस शो करनी चाहिए, वजीर आला को अपने अल्फाज पे नजर सानी करनी चाहिए। देखिए, अपोजिशन ने बहुत ख़राब लैंग्वेज यूज़ की होगी, बहुत उनकी जो उन्होंने जिस तरह कॉपियां फाड़ी वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था जिस तरीके से वजीर आला की तरफ। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ग्रेस शो करता है, गवर्नमेंट हमेशा ग्रेस शो करती है। वजीर आला को चाहिए कि इन सारी जमातों को इन्वाइट करें, चीफ मिनिस्टर हाउस, अपने अल्फाज को वापस लें, बैठें, रिजॉल्व करें, क्योंकि गवर्नमेंट इशूज को रिजॉल्व करती है, गवर्नमेंट इश्यूज को खड़े नहीं करती। दूसरी बात देखें आदिल, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर जितने भी बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं 99% बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने कराए हैं, मार्शल लॉ रिजीम्स ने कराए हैं। मुझे बताएं सिविलियन गवर्नमेंट्स और क्यों नहीं कराती सिविलियन गवर्नमेंट? देखिए, मिलिट्री गवर्नमेंट्स, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स इसलिए कराती हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए नहीं कराती लोकल बॉडीज क्योंकि जो एमपीएज हैं, और ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, जो एमपीएज हैं वो लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देना दिलवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि डेवलपमेंट स्कीम वो अपने पास रखना चाहते हैं, ये सड़कें नाले वो अपने पास रखना चाहते हैं, ये सारे इख्तियारात वो अपने पास रखना चाहते हैं। और इसी वजह से किसी से सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर जो है वो एक के अलावा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को खुद सोचना चाहिए, जो नर्सरीज होती हैं उन नर्सरीज के इख्तियारात जो है, इख्तियारात भी, इंतखाबात भी, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में नहीं कराए, नून लीग ने शायद एक इंतखाबात कराए हैं 2016 में, पीटीआई के दौर में। तो लोकल गवर्नमेंट्स को अगर आप स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे, तो जो काउंसलर्स हैं, जो यूनियन काउंसिल्स हैं, जो मेयर्स हैं, ये ऊपर जाएंगे। लेकिन आप चाहते ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती पॉलिटिकल पार्टीज का ये अनडेमोक्रेटिक रवैया क्यों है कि वो पॉलिटिकल नर्सरीज को नहीं। लेकिन आप मतलब साहब एक ही सांस में आर्गुमेंट में आप यही तो कह रहे हैं कि एमएनए चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट अपने हाथ में रखें ताकि इलेक्शन जीत सके। वो चाहते हैं एमपीएस के वो जो है सारा कुछ अपने हाथ में रखें ताकि वो इलेक्शन जीत सके। क्योंकि और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं बात सख्त है, मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो एमपीए का मटीरियल है वो तो मेरा ख्याल है सुबह अगर लोकल बॉडीज का सिलसिला एम्पावर्ड हो जाए पूरे मुल्क में तो ये तो सारे नाजमीन के खाते में ही चले जाएंगे और जान इस मुल्क की थोड़ी सी बचेगी कि कम से कम लेजिस्लेटर कोई बंदा ऐसा आ जाएगा कि जिसको थोड़ा सा लेजिस्लेशन की अंडरस्टैंडिंग। ये काम ही इनका एमपीएस एमएनएस का काम ही लेजिस्लेशन है, इनका काम लोकल बॉडीज का नहीं है। लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम लोकल बॉडीज का नहीं है। ये क्यों लोकल बॉडीज का काम करना चाहते हैं? वो इसलिए ना सर क्योंकि हल्के जीतेंगे कैसे, हल्के जीतते इस तरह है कि वो लोकल बॉडीज का काम। मुराद अली शाह, उस्मान बुज़दार ये मेयर बन जाए ना, ये मेयर बन के सर्व करें। ठीक सर, मदर साहब एक और चीज क्विकली जरा, क्योंकि फिर मैं दोनों अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके पास जाऊंगा। अभी मैं देख रहा था कि वो एमकेएम के फैसल सजवारी साहब से सवाल पूछा गया, पीपल्स पार्टी के ओवैस कादर शाह उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी अब मसला यह है कि ये जो एमक्यूएम ने अभी एक बुलाया अपोजिशन, वो इत्तेहाद सारा कुछ उसमें उन्होंने पीएसपी को नहीं बुलाया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पीएसपी से हमारी क्योंकि दुश्मनी इस लेवल की है कि जिस इख्तलाफात हमारे इस लेवल के हैं कि जिसकी वजह से हम जो है वो उनको नहीं बुलाना चाहते। कि मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि एएनपी ने इन पर कत्ल के इल्जाम लगाए, इन्होंने एएनपी पे कत्ल के इल्जाम लगाए। तमाम जमातें जो वहां मौजूद थी ऑपोजिशन में, पीएमएलएन ने एमक्यूएम पे, एमक्यूएम ने पीएमएलएन पे, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पे, इन सब ने लगाए। मतलब अगर आप एक केस के ऊपर इकट्ठे हैं तो एमक्यूएम ने अपनी या दीगर जमातों ने फिर पीएसपी को इग्नोर क्यों किया या सही किया? आप व्हाट इज योर टेक ऑन? नहीं, मेरे लिहाज से तो उन्हें सबको बुलाना चाहिए था। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। आके मुस्तफा कमाल क्या कहते? मुस्तफा कमाल कुछ एमक्यूएम पे तनकीद करते, लंदन पे तनकीद करते, लेकिन यहां इशू तो ये नहीं था। इशू आपका प्योरली लोकल गवर्नमेंट था, उस पर अगर वो उधर से उनको करेक्ट करते थे। लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सियासी कशीदगी इस लेवल की चली गई है, आप जबान देख लेना, पॉलिटिकल पार्टीज की एक दूसरे के खिलाफ जबान देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा
کہ ہماری یہاں رائیولریز اس لیول پہ چلی گئی ہیں. وہ شعر ہے نا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو. ٹھیک جناب دھامرا صاحب، کوئی کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی ماضی ہے کہ کئی دفعہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے پھر ہاتھ ملایا ہے، حکومت میں اقتدار میں دونوں رہیں، آپ بھی اس لیول تک نہ جائیں، وہ بھی اس لیول تک نہ جائیں کہ پھر ہمیں جو ہے یہ کلپ دوبارہ نکال کے چلانے پڑے جو آپ لوگ ایک دوسرے کو آج کہہ رہے ہیں. عادل، اس بل کے حوالے سے آپ ابھی جو کہہ رہے تھے اے پی سی میں صرف مصطفیٰ کمال نہیں گئے، جماعت اسلامی بھی نہیں گئی ہے. انہوں نے تو خیر بوائیکاٹ کیا نا، ان کو بلایا تو تھا دھامرا صاحب، جماعت اسلامی کو انہوں نے بلایا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کو بلایا ہی نہیں ہوئی نا. بھائی وہ نہیں کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے وہ کی بات کر رہا ہوں، تو دو پارٹیاں نہیں تھی، ایک کو بلایا نہیں، ایک گئی نہیں. تو آپ نمبر گن رہے ہیں کہ اپوزیشن میں کتنے بندے، آپ اپوزیشن کے بندے گن رہے ہیں دھامرا صاحب، آپ کیا سن تو لیں بھائی جان، میری بات تو سن لیں. اچھا پروگرام جا رہا ہے، میں نے آپ کو سب کو پورا موقع دیا، میری بھی سن لیں یار، مجھے پتا ہے اچھا جا رہا ہے لیکن میری بھی تو سن لیں، جس کا پروگرام جا رہا ہے اس کی بھی سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہاں بندے گن رہے تھے کہ کتنے آدمی تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک جماعت جس نے بائیکاٹ کیا اس کا ذکر اس پروگرام میں کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی کر لیجئے گا. حالانکہ وہ ہمیں مخالفت کر رہی ہے، جماعت اسلامی ہمیں مخالفت کر رہی ہے، ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اچھا دوسری بات، میں مظہر صاحب سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ جو چیف منسٹر کی اس پہ کہہ رہے تھے کہ لفظ واپس لیں یا ان کو یہ کریں، آج اسامہ قادری ایم کیو ایم کے ہیں، انہوں نے گالی دی ہے اسمبلی میں، چیف منسٹر کو گالیاں دی گئی ہیں. نمبر 1، اس کے باوجود بھی حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے. سب بالکل اس پہ ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے ود ان دا پارٹی. میں صرف مظہر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بل میں کیا آپ انڈیپینڈنٹ فرد کے طور پر یہ فیل نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ پاور صوبائی محکموں کو، لوکل باڈیز کو دیے گئے ہیں؟ باقی کسی صوبے میں اگر ٹیکسیشن کا جو ایک یہاں پہ دیا گیا ہے ایکسس، باقی کسی صوبے میں دیا گیا ہے؟ اگر وہ ہو تو میری نالج کے لیے، میں سیاست کا طالب علم ہوں، آپ کے چینل کی صورت سے بات سامنے آئے. اور مظہر صاحب ایک بات پہ ضرور تبصرہ کریں، یہ جو ہم نے چلا کر سینسس پہ، ہم نے سی سی آئی میں نہیں سنی گئی، ہم ریفرنس میں چلے گئے اور وہ ریفرنس نظر ہو گیا اس جوائنٹ سٹنگ کے اس بلڈوز کرنے والی بات پہ. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا فیڈرل سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلیں سر اب وقت ذرا کم ہے، مجھے علی محمد خان صاحب کی طرف بھی جانا ہے. یہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے مظہر صاحب؟ علی محمد خان صاحب اگر تھوڑا تبصرہ کریں. علی محمد خان صاحب ذرا اس پر بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو مظہر صاحب بات کریں بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے یہاں فوکس نہیں ہوتا اس پہ، لیکن ظاہر ہے ہماری سیاست اس پہ کھڑی ہے، الیکشن حلقہ کانسٹیٹوئنسی اسی پہ کھڑی ہوئی ہے، اس لیے بھی لوکل باڈیز کو امپاورڈ نہیں کیا جاتا. تو یہ کیوں آپ کی گورنمنٹ بھی یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ میں تو لوکل باڈیز کے نمائندوں کو 2 سال پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا. پنجاب کے پی میں بھی کچھ ڈسٹرکٹس کے فنڈز جو ہے وہ بلاک کر دیے تھے، کچھ بھی نہیں ملا. جناب جی علی محمد خان صاحب. بالکل ایسے ابھی تو ہم پختونخوا میں الیکشن 19 کو ہو رہا ہے اور ماضی میں بھی ہم نے پہلے کرایا، تو وہ تو خیر ہم سے تو کوئی گلہ اس پہ نہیں کر سکتا. میں ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا جو آپ نے ابھی ٹچ بھی کیا. مراد صاحب نے جو گفتگو کی ہے، دیکھیں شخصیات کے خلاف بات ہو جاتی ہے، گالیم گلوچ بھی ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ قادری صاحب نے کوئی بات مراد صاحب کے بارے میں کوئی ذاتی کی ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن اگر کی ہے تو ان کو اس کی معذرت کرنی چاہیے. لیکن مراد صاحب کی بات تو ریاست کے خلاف تھی، جو ایکسپیکٹ میں نہیں کرتا پیپلز پارٹی جیسی ایک جماعت سے کہ اس کا وزیر اعلیٰ جو آئین پاکستان بنانے والی جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب الفاظ کا چناؤ تھا. اس کو جو ہے اس سے اعراض کرنا چاہیے. اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ان کی اپنی حکومت کا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہ کریں. باقی جو الیکشن ہے بلدیاتی، اس پہ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اختیار چونکہ نیچے یہ لوگ دینا نہیں چاہتے اور ان کو یہ پتا ہے کہ کراچی میں اپنا یہ میئر ووٹ کی طاقت سے نہیں لا سکتے، تو اس وجہ سے یہ بھی اس پہ خاموش ہیں. اور مسلم لیگ نون بھی وہاں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات وہ کرتے ہیں، حالانکہ سندھ کراچی میں تو بالکل مکمل طور پہ فارغ ہیں، لیکن ان کو بھی ووٹ کی عزت کی جب بات کرتے ہیں تو ووٹ کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ووٹ کی طاقت سے جو میئر آتا ہے اس کو آپ امپاور کریں. اوکے مظہر صاحب، پنجاب میں بھی آپ نے بل پڑھا ہے؟ مظہر صاحب میں آتا ہوں، دامرا صاحب آتا ہوں. مظہر صاحب 1 منٹ سے. پنجاب میں آپ نے زیادتی کی ہے لوکل باڈیز کے ساتھ. آپ نے لوکل باڈیز کو 2 سال پہلے ختم کر کے زیادتی کی، اس کے بعد بر وقت الیکشن نہ کرا کے زیادتی کی. جب آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ لا رہے تھے آپ نے 2 مرتبہ تبدیل کیا ہے اس کو، اس لیے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے.
اس لیے کہ پی ایم ایل کیو کے پریشرز آ گئے, پی ایم ایل کیو کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, اس کو بھی اس طرح. پھر وہی بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ, سویلین گورنمنٹس کا پرابلم یہ رہا ہے کہ سویلین گورنمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس کو لے جانا ہی نہیں چاہتی, وہ نرسریز کو بنانا ہی نہیں چاہتی, وہ طلبہ یونین کو بحال کرنا ہی نہیں چاہتی, وہ ٹریڈ یونینز کو اسٹرانگ کرنا ہی نہیں چاہتی. اس لیے کہ پھر وہ جس طرح عادل نے کہا تھا, وہ ایم پی ایز جو ہے وہ اپنے گرد ساری پاور رکھنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ سے نرسری اس سے پالیٹکس کو نقصان ہو رہا ہے. مظہر صاحب بالکل جی, دھامرا صاحب سینسس پہ اگر تھوڑا سر 1 منٹ جانا چاہ رہا تھا. چلو ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے تو اوکے. دیکھیں علی محمد نے جو ابھی بات کی, علی محمد نے جو ابھی چیف منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ریاست کے خلاف قرار دے دیا, تو چلو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے وزیروں نے الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کی, اس پہ آپ کو مبارک ہو. اور جن دو شخصیات نے پی ٹی وی پہ حملہ کرنے پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی, ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, دوسرا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, تو آپ کو چلو مبارک ہو, پھر آپ نے ریاست کی بڑی خدمت کی تھی اس حوالے سے. اور وہ لوگ آج بھی آپ کے وزیر ہیں, کابینہ میں بیٹھے ہیں, کوئی ان سے بات پرست نہیں ہو رہی ہے آپ کی, اور ٹھپکی لگائے بیٹھے ہیں. دیکھیں چیف منسٹر کے بیان کا جو ایک تو انہوں نے اکثریت اور اقلیت والی بات کی کہ اسمبلی میں اگر آپ کو اقلیت ہے, اکثریت والے ووٹ نہیں ہیں, آپ بل پاس نہیں کرا سکتے, تو ظاہری آپ کو اقلیت کہا جائے گا. جس طرح ہم بڑی کوشش کی کراچی کی سینسس کو ہم نے بچانے کی, نہیں کرا سکے, آپ نے وہاں پر 2-4 ممبر زیادہ تھے, آپ نے پاس کرا لیے. رائٹ, تھینک یو. کیا بات ہوئی کہ آپ ریاست کے 20 سیکنڈ وہ مظہر صاحب سے میں علی محمد خان صاحب بات اگر 20 سیکنڈ میں اگر کامنٹ کر سکے, میں نے پھر بریک لینی. میں تو دامرا صاحب سینسس پر آپ کی بات, میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اپنی سیاست کریں لیکن ریاست کی قیمت پہ نہ کریں. جو بات وزیر اعلیٰ سندھ نے کی ہے وہ بہت نامناسب ہے, خاص کر اس اسمبلی سے جو پاکستان بنانے والی اسمبلی ہے. سندھ اسمبلی میں پاکستان بنانے کی قرارداد پاس ہوئی تھی, وہاں جو بات مراد صاحب نے کی ہے وہ کیا میسج. بہت شکریہ.